آپ جلوہ فراز ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک عربی آیا۔ کون آیا؟ عربی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی کو، گاؤں کا رہنے والا۔ عربی آیا اور قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا، بڑی قیمتی سواری تھی، بڑی اعلیٰ سواری پر بیٹھ کر آیا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، امام الانبیاء دین بیان کر رہے ہیں، اس نے اپنی سواری باہر باندھی ہے، خود حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، حضور دین بیان کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی جو بھی اس اونٹنی پر بیٹھ کے آیا ہے نا، یہ آدمی چور ہے اور یہ چوری کی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے۔ معاذ اللہ، یہ چوریاں کرتا ہے، جس جانور پر بیٹھ کے آیا ہے یہ چور ہے، چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی اس پر گواہ بھی پیش کرو گے؟ اس نے کہا جی ابھی تو گواہ نہیں، لیکن میں بعد میں گواہ لے کے آؤں گا، میں ثابت کروں گا یہ چور ہے۔ امام الانبیاء نے حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی اس معاملے کو دیکھو۔ پھر حضور نے اس عربی کی طرف دیکھا جس پر چوری کا الزام لگا تھا، کیا دیکھا؟ وہ آدمی سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں۔ جیسے امام الانبیاء نے اس عربی کی طرف دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فقالت الناقۃ خلف الباب، دروازے کے باہر کھڑی اونٹنی انسانی زبان میں بولنا شروع ہو گئی۔ اونٹنی بولی ہے، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، اور خلف الباب دروازے کے پار۔ فقالت الناقۃ خلف الباب، دروازے کے باہر کھڑی اونٹنی انسانی زبان میں بولی ہے، اور اس نے جو نعت پڑھی ہے وہ میرے موضوع کے متعلق ہے۔ اونٹنی کہتی ہے الذی جاءک بالکرامت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، اونٹنی حضور کی عزت بیان کرے، سن کے خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ جانور حضور کی۔ اچھا بعض لوگ تو محبت سے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں جی خوشی ہو رہی ہے، بعض سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اونٹنی کلام کر رہی ہے، اسے امام حاکم نے بیان کی ہے، اونٹنی بات کر رہی ہے، تو چلیں اس پر قرآن کی تائید لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہے اور سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ کیا نام ہے؟ سورہ نمل۔ جناب سلیمان اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں، بحمدی تعالی ہم جن کی خدمت میں رہتے ہیں انہوں نے کبھی قصہ گوئی ہماری تربیت میں شامل ہی نہیں کی، میں صرف اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ جناب سلیمان لشکر لے کے آ رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک وہاں کیڑیوں کی وادی ہے، کیڑیوں کی بستی ہے، ایک کیڑی اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے کیڑیو، اے چونٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیڑی کی زبان نہیں ہوتی، بعض نے کہا وہ اس سے ایک انفراریڈ ریز نکلتی ہیں، اس سے پھر انفراریڈ کی۔ آپ جانتے ہیں بارش کے آنے کی سب سے پہلے خبر کسے ہوتی ہے؟ کیڑی کو ہوتی ہے۔ کسے ہوتی ہے؟ اچھا میں ایسی بات کروں گا، دیکھیے آپ سب نے یہاں پر توجہ نہیں کی ہوگی، کبھی غور نہیں کیا ہوگا، پر جب میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جی بالکل ہم نے وہ دیکھا ہوا ہے وہ منظر۔ کیڑی کے نا سر میں اللہ نے ایک ایسا سینسر لگا دی ہے، موسم میں نمی کا تناسب سب سے پہلے کیڑی کو پتہ چلتا ہے۔ یہ جو محکمہ موسمیات والوں نے آلے بنائے ہیں نا، بھی بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ انہوں نے کیڑی کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں وہ اس کی نشانی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑی کے بل کے باہر، سوراخ کے باہر مٹی کے گول گول دانے ہوتے ہیں، ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، اسے ایک دو دن پہلے پتہ چل جاتا ہے بارش آنے والی ہے، وہ اپنے بل کو، سوراخ کو پانی سے بچانے کے لیے وہ مٹی کے دانے بنا کے رکھتی ہے۔ دیکھیں آپ نے کافی دفعہ ہوں گے، توجہ نہیں کی ہوگی، پر یہ مشکل باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہاں کیڑی کلام کر رہی ہے، قرآن کے لفظ ہیں قالت نملۃ، کیڑی اپنی ساتھیوں سے بولی ہے اور کیا کہتی ہے؟ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ آج تک میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، پر کوئی ایسا آلہ کو ڈیوائس نہیں بنی جسے کیڑی کی آواز سنی جا سکے۔ چلیں مستقبل میں بن جائے گی، پھر مجھے ایمان سے بتائیں کیڑی کی بولی کون سمجھے گا؟ کیڑی کلام کیا کرتی ہے؟ اب میں قرآن پڑھوں، قصہ گوئی نہیں کر رہا، جیسے کیڑی نے کلام کی ہے، قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، تبسم کا معنی مسکرانا ہے، تبسم کا معنی کیا ہے؟
مسکرانا. فتبسم ضاحکا من قولها. قرآن کہتا ہے جناب سلیمان پیغمبر کیڑی کی بات سن بھی رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. سن بھی رہے ہیں. دنیا کے جس عالم دین پر آپ کا ذہن مطمئن ہے, جس پر آپ متفق ہیں, اس کے سر پہ قرآن رکھیں, اس سے پوچھیں من قولها کا معنی کیا ہے, ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے. کیڑی کال کر رہی ہے, بات کر رہی ہے, سلیمان وہ بات سن کے مسکرا رہے ہیں. کیا کریں بات سن کے؟ آپ جانتے ہیں کیڑی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی جس سے وہ آواز نکال سکے, تو کیڑی کی بولی کیا ہوتی ہے؟ سائنس والے کہتے ہیں کیڑی کے منہ پر اللہ نے 2 بال لگائے ہیں, ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے, کتنی ساری آواز نکلتی ہے. بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے, کتنی ساری آواز نکلتی ہے. دیکھیں میں انگلی پہ انگلی رگڑ رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ. تو کیڑی کے بالوں کی آواز کون سنے گا؟ کیڑی کے بالوں کی آواز کون سنے گا؟ کیڑی اپنے منہ پر بال رگڑتی ہے, کتنی ساری آواز ہے, وہ کیڑی کا کلام ہے, اس سے وہ گفتگو کرتی ہے. اللہ کرے سمجھے میں کیا کہنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نبی امتی کا درود نہیں سنتے, وہ تو کیڑیوں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں. وہ تو زمین پر رینگنے والے حشرات کی بولیاں بھی سن رہے ہیں, وہ تو کیڑیوں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ, کان لالے کرامت پہ. فتبسم ضاحکا من قولها. جناب سلیمان بات سن بھی رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. یہاں تو کیڑی بولی ہے نا جناب سلیمان نے, اور بھی بے شمار دلائل ہیں. جناب سلیمان ہد پرندے سے کلام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو یہاں ڈاچی بولی ہے, اونٹنی بولی ہے, اور دروازے کے باہر کھڑی بولی ہے فقالت الناقۃ خلف الباب. اور کیا کہتی ہے؟ الذی جاءک بالکرامۃ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے. اور آگے کہتی ہے ما ھذا سرقنی, یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے نا یہ چور نہیں, یہ میرا مالک ہے, اس نے مجھے چورایا نہیں. یہ کون ہے؟ میرا مالک ہے. امام الانبیاء نے اس عرابی کی طرف دیکھا جس پر چوری کا الزام لگا تھا. فرمایا سچ بتا, جب تیرے اوپر چوری کا الزام لگا تو سر جھکا کے اپنے پروردگار سے کیا باتیں کرتا رہا ہے؟ تیری گواہی اونٹنی دے رہی ہے, تیری عصمت اونٹنی بیان کر رہی ہے. اب اس عرابی نے جو جواب دیا کاش ہم اسے اپنا وظیفہ بنا لیں. عرض کہ یا رسول اللہ جب مجھ پر چوری کا الزام لگا تو سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے؟ اللہ کی حمد پڑھی ہے. پھر میں نے آپ پر درود پڑھا ہے, اور پھر میں نے دعا مانگی پروردگار مجھے اس الزام سے بری فرما. یہ صحابہ کیا سوچیں گے؟ یہ چور ہے جو عاشق بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ چور ہے جو عاشقوں کے لباس میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ پہلے میں نے اللہ کی حمد پڑھی, پھر میں نے آپ پہ درود پڑھا. آپ پہ درود پڑھ کے ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ ڈاچی نے بولنا شروع کر دیا, اونٹنی نے کلام کرنا شروع کر دیا. میرے آقا مسکرائے, فرمایا والذی بعثنی بالکرامتی لقد رأیت الملائکۃ یبتدرون الی افواہ الازکا ویکتبون مقالتک فاکثر الصلاۃ علی. فرمایا میں نے دیکھا جب تو میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا مدینے کی گلیوں سے فرشتے دوڑ کے تیری طرف آ رہے تھے. رأیت الملائکۃ, میں نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا. وَيَكْتُبُونَ مَقَالَتَكَ, تو جو درود پڑھ رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے, تو جو لفظ بول رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے. پھر میرے آقا نے فرمایا فَاكْثَرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ, دنیا میں تیری عزت کا مسئلہ بنا, تو نے میرے اوپر درود پڑھا, اللہ نے تیری عزت کو بچا لیا. یہ درود پڑھنا نہ چھوڑنا, درود پڑھتا رہے گا, قیامت کے دن بھی عزتوں کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا. فَاكْثَرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ, میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کر. کیا کیا کر؟ کثرت سے. ساہیوال میں جامعہ افریدی آئے اور بزرگوں کا وصال ہو گیا. نام ہے ابو النصر حضرت مولانا منظور احمد شاہ صاحب قدس سر العزیز. 72 دفعہ حج ادا کیا تھا. میری ذاتی ملاقات ہے قبلہ شاہ جی سے. کتنے حج ہیں؟ عمروں کا حساب ہی کوئی نہیں کہ عمریں کتنے کی ہیں. 72 دفعہ حج ادا کیے. فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا, میں مراقبے میں تھا. وہ حجابات اٹھے, پردے اٹھے, تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور کی سنہری جالیاں
मवाजे अकदस, जहां गुलाम खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। सुनहरी जालियों के सामने सोने सोने चेहरों वाले जवान थे जो फूलों की टोकरियां ला के रख रहे हैं। फूलों से भरी, बड़े खुशनुमा फूल थे, और दुनिया में कोई फूल इतना सोना नहीं जितने वो सोने खुशबूदार फूल थे। वो हजूर की जालियों के सामने रख रहे हैं। मैंने एक जवान का हाथ पकड़ के पूछा, तुम कौन लोग हो और ये फूल कहाँ से लेके आ रहे हो? उसने कहा, हम इंसान नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं। और मंजूर शाह साहब, जिन्हें आप फूल समझ रहे हैं ना, ये फूल नहीं, ये उम्मत मोहम्मदिया का वो दरूद है जो फूलों में मुतशक्किल होकर यहां पेश किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? दरूद पढ़ते हैं, मुंह से लफ्ज निकालते हैं, हवा में जाया हो जाते हैं? ना ना, आपका दरूद व सलाम फूलों में बदल कर दहलीज़े रसूल पर पेश किया जाता है। एक दफा सारे दरूद शरीफ पढ़ लें, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ऊँटनी कहती है, मुझे उस रब की कसम है जिसने आपको इज्जतें अता फरमा कर भेजा है। और हजूर ने फरमाया, वल्लाजी बासानी बिल करामाती, मुझे भी उसी ज़ात की कसम है जिसने मुझे इज्जतें अता फरमा कर दुनिया में भेजा है। और फिर फरमाया, दुनिया में इज्जत पर मसला बने ना, ये फ़क्त सारी सलाता अलैया का मना कर रहा हूँ कि कसरत से दरूद पढ़ा कर। क्यों? दुनिया में दरूद पढ़े, अल्लाह की हम्द पढ़ी, दरूद पढ़ के दुआ मांगी है, अल्लाह ने तेरी इज्जत को बचा लिया। ये दरूद पढ़ना ना छोड़ना, दरूद पढ़ता रहेगा, क़यामत के दिन भी इज्जतों के तख्त पर बैठा।